اس کے بعد آیت نمبر 124 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات، کئی چیزوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پورا کیا۔ قال تو اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لوگوں کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی کہ میری اولاد میں سے بھی، کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، میری اولاد میں سے بھی کئی لوگوں کو پیشوا بنانا۔ قال تو اللہ تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی بھی فخر محسوس کرتے تھے، عیسائی بھی فخر محسوس کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا دین بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی جو کفر پہ ہوا، جو ایمان قبول نہیں کرے گا، جو کفر و شرک کے اوپر ہوگا، اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شان کیسے ملی، انہیں مقام کیسے ملا۔ اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ وہ کیسے شان پا سکتے ہیں، کیسے عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہی طریقہ ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی پیروی کی جائے، اور اللہ رب العزت جب امتحان لیں تو انسان اس امتحان میں پورا اترے اور اپنے سامنے اپنے رب کو رکھے، اپنے رب کے لیے صبر کرے، اور جب مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو گھبرائے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ ظرف کے لیے ہوتا ہے، وقت پہ دلالت کرتا ہے، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اذکر یا اذکرو، یاد کریں یا یاد کرو، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو آزمایا ربہ، ابراہیم کے رب نے۔ ربوبیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ابراہیم کی طرف، یعنی کہ ابراہیم کو کس نے آزمایا؟ لوگوں کے رب نے۔ یہ لفظ نہیں بولا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رب ہیں، تمام مخلوقات کے رب ہیں۔ لفظ یہ بولا گیا کہ جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا، تو یہ ربوبیت کون سی ہوئی؟ ربوبیت خاصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سب لوگوں کے رب ہیں، سب کے مالک ہیں، سب کے خالق ہیں، سب کے رازق ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ رب ہیں، ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں، ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے والے ہیں۔ تو جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا بکلمات، کئی چیزوں کے ذریعے، یہ کئی چیزیں کیا ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی؟ اس بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، کئی ایک آراء ہیں، کئی ایک موقف ہیں۔ ان میں سے ایک موقف جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا 10 چیزوں میں امتحان لیا۔ وہ 10 چیزیں، ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا تعلق سر اور چہرے سے ہے، اور 5 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باقی جسم سے ہے۔ نمبر 1، مانگ نکالنے کے ذریعے ان کا امتحان ہوا کہ ان سے کہا گیا آپ مانگ نکالیں تو وہ نکالتے رہے۔ دوسرے نمبر پہ جب وضو کریں تو ناک میں پانی چڑھائیں۔ تیسرے نمبر پہ مونچھوں کے بال ہلکے رکھیں۔ چوتھے نمبر پہ وضو کریں۔ 5ویں نمبر پہ مسواک کا اہتمام کریں۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق سر اور چہرے سے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جیسے تعلیمات دی گئیں ویسے ویسے انہوں نے ان تعلیمات پہ عمل کیا،
اور 5 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باقی جسم سے ہے. ناخن تراشیں, وہ بال صاف کریں جو بغلوں میں ہوتے ہیں, ختنے کا اہتمام کریں, اور زیر ناف بال صاف کریں, اور جب پیشاب اور پخانہ کریں تو پانی سے دھوئیں, پانی کے ذریعے اس نشان کو, گندگی کے نشان کو صاف کریں. تو یہ 10 چیزیں ہو گئیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ 10 چیزیں, یہ 10 تعلیمات دی گئیں, انہوں نے ان 10 تعلیمات پہ عمل کیا. تو یہ 10 چیزیں مراد ہیں یہاں پہ کس کے قول کے مطابق؟ جناب عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق. اور دیگر لوگوں نے دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے ذبح کریں. ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, چھری چلا دی. کچھ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ بھی ٹھیک, اور جو کچھ دیگر علماء کرام نے کہا وہ بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا, جس چیز سے بھی روکا, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ان چیزوں کو پورا کیا. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, کہ ابراہیم علیہ السلام تمام احکام پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ پورے اترے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرتے رہے, جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے دور ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے, اللہ نے کیا انعام دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا, لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو امامت کیسے ملتی ہے؟ بادشاہت کیسے ملتی ہے؟ خلافت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے, اللہ کے احکام پہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے امامت ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, تمام لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. اور ایسے ہی ہوا. آج یہودی اور عیسائی, مسلمان, سب کے سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام مانتے ہیں, جبکہ حقیقت میں انہیں امام ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان, کیونکہ مسلمان توحید کے اوپر ہیں, کفر و شرک کرنے والے نہیں ہیں. قال من ذریتی, ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور میری اولاد میں سے بھی, یعنی کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے امام بنایا ہے, میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رکھنا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور ان کی اولاد میں ہم اپنی کتابیں اتارتے رہے, اپنے صحیفے اتارتے رہے, اپنی شریعت نازل کرتے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, کس کے اوپر نازل ہوئیں؟ کسی ایسے انسان کے اوپر, کسی ایسے نبی کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی, لیکن اللہ نے یہ کہا لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا یہ عہد امامت دینے کا, میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب نیک نہیں ہوں گے, ان کی اولاد میں سے کئی کافر ہوں گے, ان کی اولاد میں سے کئی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی نیکوکار ہیں, کئی بہت زیادہ نیک ہیں, اور کئی واضح طور پہ ظالم ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین, کہ ابراہیم میرا یہ عہد تیری اولاد کے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے, کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. اور اس میں وارننگ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم نے ایمان کی راہ اختیار نہیں کی, تم نے ظلم کی اور کفر کی راہ اختیار کی ہے, اس لیے تمہیں یہ عہد نہیں ملے گا, تم تک یہ عہد نہیں پہنچے گا.
تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں کبھی وہ کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچانا۔ کبھی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ ایک تو دعا عبادت ہے، دوسرے نمبر پہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ قبر میں پہنچ جائیں گے اور یہ نیک ہوئے، آپ کی دعاؤں کے مطابق نمازی بن گئے، توحیدی بن گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے، تو قبر میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔